جناب عبد الرحمن اپنے والد علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد منڈیر یعنی پردہ وغیرہ نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5041۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور بستر پر اپنا پہلو وغیرہ بدلے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر مانگے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا۔ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ راوی حدیث ابو زبیہ ہمارے ہاں آئے، انہوں نے ہمیں یہ حدیث بواسطہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ ثابت رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کہا، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ رات کو اٹھوں اور ایسی کوئی دعا کر لوں مگر میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5042۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، قضاء حاجت کے لیے گئے، پھر اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء حاجتہ سے مراد ہے پیشاب کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5043۔ جناب ابو قلابہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کسی فرد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایسے بچھایا جاتا تھا جیسے انسان قبر میں رکھا جاتا ہے اور مسجد آپ کے سر کی طرف ہوتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5044۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ کلمات 3 بار دہراتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5045۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب اپنے بستر پر جانے لگو تو وضو کر لیا کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اپنی کمر تیری طرف لگا لی، یعنی تجھے ہی اپنا سہارا بنا لیا، مجھے تیرا ہی ڈر ہے اور شوق بھی تیری طرف ہے، تجھ سے بھاگ کر میرے لیے تیرے سوا کہیں کوئی جائے پناہ اور جائے نجات نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور اس نبی کو تسلیم کیا جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس رات میں مر گیا تو فطرت یعنی دین اسلام پر مرے گا، اور چاہیے کہ یہ تیری آخری بات ہو، یعنی اس کے بعد کوئی اور گفتگو نہ ہو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دعا کو یاد کرتے ہوئے دہرایا تو لفظ کہہ دیے، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ جو الفاظ میں نے تمہیں پڑھائے ہیں وہی یاد کرو، اور وہ الفاظ ہیں، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5046۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آنے لگو اور باوضو ہو تو اپنی داہنی جانب پر لیٹو، پھر مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5047۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ سفیان نے اپنے اساتذہ اعمش اور منصور کے متعلق کہا کہ ان میں سے ایک کے الفاظ یہ تھے، جب تم باوضو ہو کر اپنے بستر پر آؤ، اور دوسرے نے کہا، جب تم اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو،
اور معتمر کی گزشتہ روایت یعنی 5046 کے ہم معنی بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5048۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک احیا و اموت، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا اور مرتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، یعنی نیند کے بعد جگایا، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5049۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آنے لگے تو چاہیے کہ اپنے بستر کو اپنے چادر کے پلو سے جھاڑ لے، کیا خبر اس کے بعد اس پر کوئی چیز آ گئی ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے اور یہ دعا پڑھے، بسم